السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ فآتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بِأَنْعَامِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ نحل آیت نمبر 112 ہے۔ ہم نے پچھلے 2-3 درس قرآن میں یہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے انعامات بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ناشکری کرنے والوں کا ذکر کریں گے۔ یہ سورۃ نحل آیت نمبر 112 ہے۔ اس میں ناشکری کرنے والے لوگوں کا، قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن اور چین تھا، اور ہر طرف سے اس کا رزق فراوانی کے ساتھ اس کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس قوم نے، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قومیں، جب ملک، جب ریاستیں اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بستی والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس رزق تھا، فراوانی تھی، ان کی کھیتیں سونا اگلتی تھی، کھا پی رہے تھے، معیشت بہت طاقتور تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ کھا پی بھی رہے ہیں، ناشکری بھی کر رہے ہیں، اپنے رازق کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ خوف کس طرح تھا؟ دشمن کا خوف تھا۔ آج ہمارے ملک پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو بھوک تو ہے، خوف بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو ہمارے اپنے چور ڈاکوؤں کی وجہ سے خوف ہے، اللہ کی قسم باہر نکلتے ہیں تو خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کوئی آ جائے گا۔ کتنے ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہمارے مسلمان بھائی مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، انہیں خدا کا خوف نہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخرت میں کیا جواب دیں گے جا کر، ہم انسانیت کی کیا قدر کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھوک کا بھی مسئلہ، یہ مہنگائی کا مسئلہ، یہ سارا سبب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، دشمنوں کا خوف ہم پر ہے۔ ہم اپنی معیشت کو چلا نہیں سکتے، دشمنان اسلام کے وہ فیصلہ کریں گے تو پھر ہم کو کام کریں گے۔ ہماری تجارت کے معاملات ان کے سپرد ہیں، یہ ہم پر خوف ہے، یہ ہم پر عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے، ناشکری سے بچ جائیں۔ اسی طرح سورۃ سبا کے اندر بھی ایک واقعہ ہے، اللہ قوم سبا کا ہی ہے۔ یہ سورۃ سبا آیت نمبر 15 اور 17 کے اندر ہے کہ قوم سبا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، اس کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان سے کہا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے اور رب معاف کرنے والا۔ پھر انہوں نے سرتابی کی، چنانچہ ہم نے ان پر زور کا سلاب چھوڑ دیا، ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو اور جاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریاں تھی۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں قیامت تک آنے والی قوموں کو، لوگوں کو، یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ میری ناشکری نہیں کرنی۔ قوم سبا کے 2 باغ تھے، پہاڑ تھے، ان کے درمیان باغ تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنی فراوانی تھی رزق کی، جیسے سونا اگلتی ہے نا زمین، ایسے تھی۔ وہ اپنے کھانوں پینوں میں، اپنے پیسے میں، اپنے عیش و عشرت میں ایسے مشغول ہو گئے،
کہ انہوں نے اپنے داتا کو بلا دیا، وہ اور طرف چلے گئے، پھر وہ اپنے رب کو رازق نہ سمجھا، انہوں نے اپنے رب کو داتا نہ سمجھا، اپنے رب کو مشکل شاہ نہ سمجھا، وہ اور سائڈ پہ چلے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کا غصہ ان پر حاوی ہوا، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، نیچے سے سیلاب آیا پانی، اور اوپر سے زوردار بارشیں آئی، اور ان کی وہ فصلیں جو سونا اگاتی تھی، اللہ اکبر، جب پانی خشک ہوا تو وہاں پر گارا گارا رہ گیا، پھر وہاں پر بیریاں اگی، پھر وہاں پر جھاڑو بے قسم کی بوٹیاں اگی، اور وہ بیریوں سے کچھ کھا پی کر اپنا گزارا کرتے، اور وہ بھی گرم قسم کا چیز تھی۔ یہ نافرمانی ہے، یہ نافرمان قوموں کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ ناشکری کرنے والوں پر پھر میرا عذاب آتا ہے۔ آج میں اپنے درس قرآن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ ہماری شادیوں پہ خرچے دیکھ لیں، کتنے لاکھوں میں خرچے چلے جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، غریب جب اس کے پاس ہوگا وہ بھی پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث بہت پیاری ہے، ذرا غور سے سننا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی جان قبض کر لی؟ تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی جان قبض کی تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا فوت ہو جائے، اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ اس سے بڑی میں تو سمجھتا کوئی مصیبت نہیں ہے نا، جس کا بیٹا فوت ہو جائے والدین کا۔ وہ پڑھ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، فرمائیں گے کہ اس کے لیے اللہ تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو شکرانے کا گھر۔ اللہ، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 1021 نمبر حدیث ہے سنن ترمذی کی، کہ شکر کرنے والوں کے لیے ایک گھر بنائے گا اللہ رب العالمین، فرمائے گا میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو شکرانے کا گھر۔ تو آئیے، یہ مصیبتیں ہیں ہم پر، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں ہم پر، ہم صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، ناشکری سے بچ جائیں۔ شکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ کے بڑے عذاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر کر دے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو گناہ گاہ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو عزتوں کا محافظ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے، ہمارے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک امن کا، اسلام کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔